یہ عمل علی کن کیا ہے؟ یقیناً آپ نے دعائے علی کن کے بارے میں تو سنا ہوگا، لیکن ایک ایسا عمل کہ جو جادو کے معاملات میں، آسیب کے معاملات میں، شیاطین کے معاملات میں، گندی ارواحوں کے معاملات میں، حمزات کے معاملات میں، دنیاوی اعتبار سے جو پریشان حال لوگ ہیں، جو نظر بد میں مبتلا ہو چکے ہیں، جو حاسدین کی نظر کا شکار ہو چکے ہیں اور اپنی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں ان کے لیے ایک مشعل راہ، ایک ایسا عمل کہ جس کو عمل علی کن کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ آج کا جو عمل ہے، عمل علی کن، اس کا تعلق، اس کی اجازت ہمارے پاس نظامیہ خاندان سے آئی ہے۔ یعنی کہ نظامیہ خاندان وہ نظامیہ خاندان جو چشتیہ نظامیہ ہے، یعنی کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے گھرانے کا یہ عمل ہے۔ اور جتنے بھی نظامیہ موجود ہیں اس روئے زمین پر، وہ بخوبی اس عمال کے بارے میں جانتے ہوں گے، اور جتنے بھی جو لوگ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے سجادہ نشین رہے ہیں، ان کی ریاضت اس عمل پر بخوبی رہی ہے۔ یعنی کہ ایک ایسا عمل جو سمجھ لے نظامیہ سلسلے کی جان ہے، جو نظامیہ سلسلے کی ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے۔ جس طرح خاندان قادریہ کے اندر چہلکاف پڑھی جاتی ہے، بکثرت پڑھی جاتی ہے، ابو العلائی خاندان میں چہلکاف بکثرت پڑھی جاتی ہے، قادریہ خاندان میں سورہ مزمل شریف چہلکاف کثرت پڑھی جاتی ہے، اسی طرح نظامیہ خاندان میں دعائے حزب البحر کے ساتھ ساتھ دعائے علی کن یعنی کہ عمل علی کن بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ وہ عمل نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے سنا ہے علی کن ملیکن تلیکن انتا تعالم ما فی قلوبہم بحق یا بدو، یہ الگ ہے۔ میں جو آپ کو عمل تعلیم کروں گا یہ الگ ہے۔ اس عمل کے بارے میں یہ وہ عمل ہے جو سینہ بسینہ بزرگوں سے چلا، جو بزرگوں نے ظاہری طور پر جس کو عیاں کیا، جس کو بیان کیا، وہ دعائے علی کن ہے، کہ جسے میرے مرشد نے بھی اس دعا کے بارے میں بتایا کہ علی کن کا مطلب کیا ہے، ملیکن تلیکن انتا تعالم ما فی قلوبہم بحق یعبدہ، یہ بالکل الگ ہے۔ اور جو میں عمل آج تعلیم کروں گا یہ بالکل الگ ہے۔ اس کو دعائے علی کن اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی عام شخص اپنے کسی معاملات میں پریشان حال ہے، چاہے وہ جادو کی وجہ سے ہو، چاہے وہ شیاطین کی وجہ سے ہو، چاہے ایسی بیماری ہو جو سمجھ نہ آ رہی ہو، جس کا کوئی علاج نہ مل رہا ہو، جو پریشان ہو گئے ہوں، ڈاکٹروں میں انہوں نے اپنی آدھی زندگی بسر کر دی ہو، اپنے لاکھوں روپے برباد کر دی ہوں، اور ان کو پھر کوئی حل نہ مل رہا ہو، تو وہ یہ عمل عام لوگوں کے لیے سمجھ لیں کہ ایک ایسا تحفہ ہے آج کا یہ عمل کہ جس کو کر لینے سے وہ ایسی تشخیص کر سکتے ہیں کہ جو ڈاکٹر کے سمجھ سے بالکل باہر ہو، کہ اگر ٹیسٹ کرا رہے ہیں رپورٹیں کلیئر ہوں لیکن پیشنٹ بیمار ہو، کل رپورٹس کرائی تو پیشنٹ ٹھیک ہے، اور آج اگر رپورٹ کرائی تو رپورٹس بہت زیادہ خراب آئے، کل بالکل چلتے ہاتھ پھیرتا مریض آج بستر پہ لگ گیا۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یا تو نظر بد ہو سکتی ہے، یا جادو ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی بیماری ہو سکتی ہے۔ اور یہ عمل کہ جو تینوں مقاصد کے لیے سمجھ لیں کہ لوگوں کے سروں کا تاج بنے گا یہ عمل، اور اتنا سادہ، اتنا سہل، اتنا مختصر کہ جس کو پڑھ لینے سے انسان اپنے اندر کا خود علاج مکمل طور پہ کر سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی شخص کے اوپر برسوں پرانا جادو ہو، اگر وہ جادو جو قبرستان میں گڑا ہوا ہو، وہ جادو جو پرانے قلعوں میں گڑا ہوا ہو، وہ جادو جو کسی ویران میں گڑا ہوا ہو، اس عمل کے ذریعے وہ گڑا ہوا جادو بھی آپ نکال سکتے ہو۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جو عامل نکالتا ہے، ایک ہوتا ہے جو عامل اس کا علاج کرتا ہے، لیکن ایک وہ شخص جو کسی نسبت سے کسی کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے،
کسی کے آغوش میں چھپا ہوا ہے کسی بزرگوں کی، کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ بغیر اتنی محنت کرے، اگر وہ اس مرض میں مبتلا ہے تو اس سے نجات پائے؟ بزرگوں کی نسبت سے ہی لوگ نجات پا جاتے ہیں، لیکن نسبت حاصل ہونے کے باوجود بھی آپ مشکلات کا شکار ہیں تو کیوں ہیں؟ یہی وہ عمل علیکن ہے جو آپ کو ان مشکلات سے نکالتی ہے، یہی وہ عمل ہے جو آپ کو رجت سے نکالتی ہے، یہی وہ عمل ہے جو آپ کے اندر کی ہر کمی کو پورا کر دیتی ہے، یہی وہ عمل ہے جو آپ کے جسم میں سے جو جادو آپ کے جسم کے اندر صلاحیت کر گیا ہو، نظر بد کی وجہ سے انسان کا شریر بیمار ہو گیا ہو، وہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ جو ہلاکت ہوں گی نا وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی، یعنی کہ اس امت میں جو اموات ہوں گی اس کی بکثرت جو تعداد ہوگی وہ نظر بد لگنے کی وجہ سے ہوگی۔ نظر بد کہ انسان نے اچھی گاڑی لے لی، کسی بری شخص کی نظر پڑ گئی، کہ انسان نے اچھے کپڑے پہن لیے، انسان اچھا کاروبار میں ترقی کر لیے، انسان نے دکھاوا شروع کر دیا، وہ نظروں میں آ گیا۔ نظر کے بہت سے معنی نکلتے ہیں، بہت سے مفہوم نکلتے ہیں، اور بزرگان دین فرماتے ہیں، خاص کر نظامیہ خاندان کے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اس عمل کو صرف زندگی میں ایک دفعہ کر لیتا ہے، اور صرف 11 دن کا عمل ہے، اس کے بعد صرف 11 مرتبہ اپنے ورد میں رکھنا ہے آپ نے، یہاں تک کہ جو شخص 11 مرتبہ 11 دن یہ عمل کر لیتا ہے تو وہ اپنے بیوی بچوں کا بھی علاج خود کر سکتا ہے، اپنے احباب کا بھی علاج خود کر سکتا ہے، اور جو شخص اس کو اپنی پریشانی بیان کرے اور وہ پریشانی کو اس کی ذہن میں رکھ کر صرف 11 مرتبہ یہ عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس پریشانی سے نجات دے دے گا، صرف اس عمل کی برکت سے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے کہ جس میں قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جس میں رب نے شفا کا ذکر کیا ہے، کہ رب نے جس میں نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور اس نعمتوں کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قہر کا بھی ذکر کیا ہوا ہے۔ کن کے اوپر؟ ظالموں کے اوپر، جو ظلم کرتے ہیں، جیسے جادوگر ہو گئے، جیسے ایسے لوگ ہو گئے کہ جو انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کرتے ہیں، جو نظر کا شکار ہو جاتے ہیں، جو حاسدین کا شکار ہو جاتے ہیں، جو دشمنوں کے لیے یہ عمل قہر بن کے بھی برستا ہے، جو دشمنوں کے پر یہ عمل قہر بن کے برستا ہے، اور یہی عمل دوستوں کے لیے رحمت بن کر برستا ہے۔ اس عمل کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں جلال بھی ہے، اس میں جمال بھی ہے، اس میں عمل کا جو جمال ہے وہ جلال پر غالب ہے۔ لیکن جو لوگ نظامیہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جو لوگ نظامیہ خاندان کی نسبت رکھتے ہیں، جو لوگ نظامیہ خاندان سے محبت رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا اس عمل کے بارے میں جاننا، پڑھنا، لکھنا، غور و فکر کرنا اور اس کو اپنے معمولات میں رکھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے خاندان سے پہچانا جاتا ہے، ہر شخص اپنے خاندان کی نسبت سے پہچانا جاتا ہے، اور ہر شخص کو اپنے خاندانی ہونے پر فخر ہوتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اس خاندان میں جو اس کی روحانیت ہوتی ہے وہ کن کن اعمال پر، کن کن ذکر و اذکار پر، کن کن رب کے ان اسماء مبارکہ پر مشتمل ہوتی ہے جس کو ہم اسم اعظم کہتے ہیں۔ ہر خاندان کا فیض کسی نہ کسی عمل کے طفیل ہے، ہر اعمال کا، ہر خاندان کے اندر فیض جو ہے وہ بزرگوں کے نکلے ہوئے سینے کے نور کی وجہ سے ہے،
وہ بزرگان دین کی زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظوں کی وجہ سے ہے کہ جو مقبول بارگاہ ہوئے. تو ایسا عمل جو نظام خاندان کا ہے ہمارے، کیا سری و تاثیر عمل ہوگا وہ کہ اگر گھر جادو میں جکڑا ہوا، اور ایسے جکڑا ہوا ہو کہ جیسے مکڑی کا جالا کسی گھر کے احاطے کو اپنے پورے دائرے میں لے لیتا ہے، پورا جکڑ دیتا ہے اور اس کو بالکل ریموو کر دیتا ہے یہ عمل. اب یہ عمل کیا ہے آپ دیکھیں، آپ کی اسکرین پر موجود ہے کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ایک بار پڑھا جائے گا، اور یہ عمل 1100 مرتبہ روز پڑھا جائے گا 11 دن تک. اس کے بعد 11 مرتبہ روزانہ اپنے ورد میں رکھنا ہے. عمل کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علیکن ملیکن خالقن مخلوقن کافین شافین ارتضا مرتضا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُونَ ظَالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. بِحَقِّ أَشَافًا سَأَلًا سَأَلُوا سَامًا. یہ عمل مختصر سا عمل ہے. اب دیکھیں کہ اس میں بسم اللہ پڑھی جائے گی ایک دفعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیکن مطلب علیکن سے مراد وہی اونچی شان والا، یعنی کہ اعلیٰ. ملیکن یعنی کہ بے عیب، بادشاہ. خالقن جو پیدا کرنے والا ہے. مخلوقن کافین جو کافی ہے یعنی کہ جو کفایت کرنے والا ہے. شافین جو شفا دینے والا ہے. ارتضا مرتضی جو نہایت ہی پسندیدہ ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ہم قرآن نازل کرتے ہیں. ما ہوا شفا و رحمت للمومنین جو مومنوں کے لیے شفا ہے. اس میں نعمت کا ذکر ہے، اس میں شفا کا ذکر ہے، اس میں خوشخبری ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں، ان لوگوں کے لیے جو جادو میں گھرے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے نیگیٹیوٹی نے جن کو گھیر لیا ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے بشارتیں ہیں کہ وہ نکلیں گے، کیونکہ یہ قرآن ہے جو شفا ہے مومنوں کے لیے. پھر آگے کی جو آیت ہے وَلَا يَزِيدُونَ ظَالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے لیے بہت خسارے کی چیز ہے. اب ظالم کہ اب ہم جس کے لیے جو عمل کر رہے ہیں، اگر ہم کسی کے جادو کا اوتار کر رہے ہیں، یقیناً اس کے اوپر جو جادو جس نے ڈالا ہوگا تو ظالم وہی ہے نا، جادو کا ڈالنے والا. تو یہی عمل جو ہے نا، جب یہ ان اسماء مبارکہ سے ملتا ہے، خاص کر علیکن ملیکن سے، تو اس کی تاثیر بدل جاتی ہے. اور پھر جو یہ آیت ہے وَلَا يَزِيدُونَ ظَالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا کہ جو ظالموں کے لیے بہت خسارے کی چیز ہے. تو یہ وہ ظالم جو جادوگر ہوتے ہیں، یہ وہ ظالم جو آپ کو ارادتاً نقصان پہنچاتے ہیں، تو پھر یہی عمل ان کے اوپر اسی کا نور، اسی کی روحانیت، اسی کے موکلان، اسی کے ماتے جو فرشتے ہیں، پھر وہ قہری فرشتے اس جادوگر کے اوپر، اس شخص کے اوپر قہر بن کے ٹوٹتے ہیں. یا گھر کے اندر کوئی آسیب ہے، یا گھر کے اوپر کوئی جنات ہے، یا کوئی انسان کے وجود کے اندر کوئی آسیب منتقل ہو گیا ہے، کوئی چڑیل ہو گئی ہے، یا کوئی نظر گندی آ گئی ہو، یا پھر کوئی ڈائن کا اثر ہو گیا ہو، یا پھر اس کے اوپر شیاطین شریر جنات کا اثر ہو گیا ہو، پھر اس کی روحانیت ان شیاطین پر قہر بن کے ٹوٹتی ہیں، تو وہ اس کے وجود کو تو چھوڑنے کی دور کی بات، وہ ہلاک ہو جاتے ہیں وہ شیاطین. اس عمل میں اتنا جلال ہے کہ یہ اپنے دشمن کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑتے. مطلب اس میں انتقام ہے. کہ اس میں وہ قہر موجود ہے کہ جو جادوگر کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دیتا ہے، جو پرانے سے پرانے جادو کو توڑ دیتا ہے. اچھا، اس عمل کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بیماری ہو جو آپ کے جسم کے اندر منتقل ہو گئی ہو، آئی بس سمجھ میں، اور جو موذی امراض بن گیا ہو، آپ خالی اس عمل کو 11 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کر دیں اور اس مریض کو
یہ پانی دم کر کر اس کو پلانا شروع کر دیں, دیکھیں اس کی بیماری کے زور ٹوٹ جائے گا. 11 دن کے اندر اندر اگر وہ مریض جو بستر پہ ٹیک لگا کے لیٹا ہوا ہو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے. اس عمل کے ذریعے آپ بہت سے طریقے استعمال کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہو, اس عمل کو. اب جیسے ہانڈی والا میں نے طریقہ سمجھایا ہے, ہانڈی والا عمل کے سامان وہی لو اور اس کے اس طریقے پہ کرو کہ ہر سامان پہ 11 مرتبہ یہی عمل پڑھ کے دم کر کے, ہانڈی پہ یہ عمل دم کر کے, اور وہی نقش اندر لکھ کر آپ کسی مریض کا اتار کر دو. دیکھو اب جب اتار کرو گے مجال ہے کہ وہ چیز لوٹ جائے. اچھا, جو بہت شدید بیمار ہو, جس کی بیماری نہ سمجھ آ رہی ہو, آپ اس مریض کے لیے 7 لیمو لو, ہر لیمو پر نہیں 11 لیمو لو, اور ہر لیمو پر 11 مرتبہ یہی عمل کو پڑھو, کیونکہ 11 مرتبہ پڑھا جائے گا اور 11 ہی لیمو ہوں گے اور 11 ہی دن کا عمل ہوگا. آپ جس مریض کے لیے کرو گے نا اس کی شدت میں کمی دیکھنا. آپ نے کرنا کیا ہے, 11 لیمن لینا ہے, ہر لیمن پر 11 بار پڑھ کے دم کرنا ہے اور اس مریض کو دے دینا ہے. اس سے کہنا ہے کہ تم نے ڈیلی اپنے سرہانے رکھے, اور سرہانے کیسے رکھنا ہے کہ پہلے اپنے اوپر سے 11 بار اتارنا ہے, اس کے 2 ٹکڑے کرنا ہے اور اس کو اپنے سرہانے رکھ کے سو جانا. اچھا, پیک لیمو نہیں رکھا جائے گا سرہانے, پہلے جب سونے کے لیے بستر پہ لیٹے گا مریض اپنے, تو اس کے مریض کے اوپر سے 11 بار اتاریں گے, اس کے 2 ٹکڑے کریں گے, کسی کٹوری میں, مٹی کی کٹوری لیں گے تو بہت اچھا ہے, کیونکہ مٹی کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے, اور خاص کر لیمو کے اندر. اور جب لیمو مٹی کی کٹوری میں مٹی میں لگ کے اس کو رکھا جاتا ہے تو اس کی یہ تاثیر ہوتی ہے, اس میں جو میگنیٹک جو ریز ہوتی ہے, جس طریقے سے میگنیٹک ریز ہوتی ہے نا, اسی طریقے سے اس کے اندر یہ کوالٹی ہے, ایک یہ تاثیر ہے ان دونوں کی خاصیت ملنے سے کہ یہ نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر کھینچتی ہے, سلب کرتی ہے, چاہے وہ شیاطین کی صورت میں ہو, بیماری کی صورت میں ہو, جنات کی صورت میں ہو, جادو کی صورت میں ہو, یا کسی بھی امراض کی صورت میں ہو, نظر بد کی صورت میں ہو, حاسدین کی حسد کی نظر کی صورت میں ہو. اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ یہ ہر چیز کو اپنے اندر سلب کرتا ہے. اور مریض کے سرانے اتنے دور ہونا چاہیے جتنا 1 ہاتھ کا فاصلہ. 1 ہاتھ کا فاصلہ یہ ہوتا ہے, آپ سیدھے بیٹھے ہوں, یہ 1 ہاتھ کا فاصلہ. اب مریض کا سر رہے گا یہاں پر ہے تو یہاں تک اس کو آپ رکھ دیں اس کے سرانے, یا 1 ہاتھ کے اندر فاصلے پر رکھیں, اس سے دور نہ رکھیں. اب بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ اگر مریض پلنگ پر ہوتا ہے تو پلنگ کے نیچے رکھ دیتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ مریض کے سرہانے ہوں. آئی بس چاہے مریض کے قریب ہو, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, جتنا قریب ہوگا اتنا فائدہ ہے مریض کو. جب صبح مریض سو کر اٹھے, جب صبح مریض اٹھے سو کر, تو وہ اس کے سرانے سے اتارے, اور صبح جب وہ اٹھ جائے اپنے بستر پہ باہر آنے سے پہلے, اپنے بستر پہ باہر آنے سے پہلے اپنے بستر پر آنے سے پہلے مریض کے اوپر سے دوبارہ 11 مرتبہ اتاریں اور کھڈا کھود کر اس کو زمین میں گاڑ دیں. کس کو؟ لیمو کو, مٹی کی سکوری کو نہیں. مٹی کی سکوری ایسے رہتے ہیں. اچھا, بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ مٹی کی جو سکوری ہوتی ہے نا, اس پہ لال مارکر سے یہی پورا عمل لکھ دیتے ہیں, یہی عمل پورا لکھ دیتے ہیں. 1 کٹوری رکھتے ہیں, 1 کٹوری پہ عمل لکھ دیا جاتا ہے, اور روزانہ لیمو اس کے اوپر رکھا جاتا ہے, اور پھر صبح لیمو دبا دیا جاتا ہے. مٹی کی کٹوری دوسرے دن استعمال ہوتی ہے. اس طریقے سے مٹی کی کٹوری 11 دن استعمال ہوتی ہے. اس کے بعد جب وہ 11 دن استعمال ہو جاتی ہے, پھر اس کے اندر پانی ڈال کے پھر مریض کو پانی پلایا جاتا ہے. 3 دن پلائیں, 1 دن پلائیں, 11 دن پلائیں. مریض کی شدت میں, مرض کی شدت میں مجھ سے نہیں پوچھیے گا, مجھے بتائیے گا کہ کتنا % فائدہ ہوا ہے. 5% فائدہ ہوا ہے, 10% فائدہ ہوا ہے, 50% فائدہ ہوا ہے, 90% فائدہ ہوا ہے, یا پھر 100% فائدہ ہوا ہے.
مجھے خود بتائیے گا. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے نظر میں بہت زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ بچے نظر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں. اب ماں پریشان ہوتی ہے. اب بچہ ظاہر سی بات ہے وہ بتا بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، وہ کیا کرے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ مٹی کی کٹوری لیں، مٹی کی کٹوری، اور مٹی کی کٹوری کے اوپر 11 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں. پہلے اس پہ نہیں لکھنا جو میں بچے کے لیے سمجھا رہا ہوں، صرف پڑھ کے اس پہ دم کر دیں. اور تھوڑا دودھ لیں، تھوڑا پانی لیں. گائے کا دودھ جو ہوتا ہے گھر میں رکھا ہو وہ لے لیں، اور بکری کا دودھ لے لیں، اس میں ڈال دیں اور اس میں پانی ڈالیں، اور بچے کے اوپر سے 11 مرتبہ اتاریں جیسے نظر اتار دیں، اور بچے کے اوپر دم کر دیں. اور وہ جو کٹوری ہے مٹی کی وہ باہر کسی جانور کے لیے رکھ دیں، بلی کے لیے یا دوسرے جانور کے لیے باہر جا کے گھر کے باہر رکھ دیں. آپ دیکھیں گے کہ بچہ اگر دودھ نہیں پی رہا ہوگا تو وہ دودھ پینے لگے گا. بعض اوقات ہوتا ہے بچوں کا کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، بچے کمزور ہونے لگتے ہیں. اگر کچھ کھاتے ہیں تو ان کو وومیٹنگ فیل ہوتی ہے، یہ گندی نظر کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ اب کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے، لیکن اکثریت میں نظر بد کی وجہ سے ہوتی ہے. اکثریت میں یہ سمجھ لیں کہ آسیب میں آنے کی زرد کی وجہ سے ہوتے ہیں، آسیب کی زرد میں آنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، جھپیٹی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. آئی بس سمجھیں، ماں اپنے بچے کو لے کے کہیں سے گزر رہی ہے اور اس راہ میں، اس گزرگاہ میں کسی نے اتار کر کے پھینکا ہوا تھا، کسی نے کوئی سامان پھینکا ہوا تھا، کسی کوئی گندگی تھی وہاں سے گزر گئے، کوئی ناپاکی اس کے کپڑوں پہ لگ گئی، اس کی وجہ سے بھی بچے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ بچوں کے اوپر بہت جلد اٹیک ہوتا ہے. اس ہی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بچے کی حفاظت پہ مامور باقاعدہ طور پر فرشتے مامور ہوتے ہیں، ورنہ یہ شیطان پتہ نہیں کیا کر جائیں بچوں کے ساتھ. اچھا اگر بچہ نے کھانا چھوڑ دیا، اس کو وومیٹنگ ہو رہی ہے، اگر وہ کسی بیماری کی بھی وجہ سے ہو رہی ہے، تو جب آپ یہ عمل کرو گے تو وہ بیماری بھی ظاہر ہو جائے گی، اس کا علاج بھی آپ کے اوپر ظاہر ہو جائے گا. آپ خود کرو، آپ کسی عامل کے پیچھے نہ پڑو، کسی مولوی کے پیچھے نہ پڑو، کسی کے بھی اس پہ نہ پڑو، خود یہ کام کرو. دیکھیں میں آپ تمام لوگوں کو یہ بات پھر بتانا چاہوں کہ ہمارے سلسلے کا، ہمارے خاندان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے آپ کو سب کچھ بتا دیں کہ بھائی آپ نے اگر کرنا ہے تو اس ترتیب اور اس طریقے سے، آسان طریقے سے کر لو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور اگر آپ ہم سے خود کروانا چاہتے ہو تو پھر اپنا نام، اپنے والدہ کا نام لکھ کے اپنا مسئلہ اسی نمبر پہ جو آپ کی اسکرین پر موجود ہے آپ ہمیں واٹس ایپ کر دو. اگر ہمیں تعویذات بھیجنا ہوں گے ہم تعویذات بھیج دیں گے، کچھ اعمال سمجھانا ہوگا اعمال سمجھا دیں گے، کچھ طریقے بتانا ہوگا طریقے بتا دیں گے، جو کرنا ہوگا تو ہم آسانی کے ساتھ سمجھا دیں گے. اچھا یہ عمل حفاظت کے لیے بھی بہترین، بہت زبردست عمل ہے. یہ عمل مجھے خود باقاعدہ طور پہ میاں حضور نے تعلیم کیا تھا، اور مجھے میاں حضور نے بتایا تھا. تمہیں معلوم ہے یہ عمل کی اجازت مجھے کہاں سے ہوئی؟ میں نے کہا نہیں، بتائیں آپ. تو کہنے لگے نظامیہ خاندان کے ایک بزرگ تھے جن کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، ان کا نام تھا خورشید حسن نظامی. بہت پائی کے بزرگ تھے. آپ سندھی ہوٹل پہ آپ کا خانقاہ تھی آپ کی، آپ وہاں بیٹھا کرتے تھے. میرا بچپنا انہی کے سائے میں گزرا، خورشید حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے. تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ وہ اس کے بہت بڑے عامل تھے. وہ باقاعدہ خود یہ با آواز بلند پڑھ کر لوگوں پر دم کرتے تھے، اور جس پہ دم کرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے بھی اس کی اجازت دی تھی. اچھا جب میں ان کا ذکر کرتا تھا نا، کہ جب میں ان کی محفل میں جاتا تھا یا بیٹھتا تھا، جب بات ہوتی تھی تو پھر میاں حضور ان کے بارے میں بتانے شروع ہو جاتے تھے مجھے. یہ بھی بات آج سے 20-22 سال پرانی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو اس وقت یہ عمل تعلیم کیا تھا. مجھ سے کہا اس عمل کے ذریعے، کہ جو دعائے علیکن کہلاتا ہے، اس عمل کے ذریعے
آپ مقصد یہ کہ روحانیت کی دنیا میں، عملیات کی دنیا میں جو کام کرنا چاہو آپ بآسانی کر سکتے ہو. کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اس کے ذریعے نہ ہو آپ کا. ابھی میں اس کے ایک دو طریقے اور سمجھاتا ہوں آپ کو. الحمدللہ. امید ہے کہ آپ لوگوں کی طرف بھی ٹھنڈ بہت بڑھ گئی ہوگی، خاص کر پنجاب میں تو اچھی خاصی ٹھنڈ ہوگی. اور اب تو یہاں ماشاءاللہ کراچی میں بھی بہت سخت یہاں پہ ٹھنڈ پڑ رہی ہے، بہت زیادہ سردی ہو جاتی ہے رات میں. تو اس میں تھوڑا سا اپنا خیال رکھیں. تو یہ عمل جو ہے دعائے عمل جو علیکن ہے، ایک دفعہ پھر سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیکن ملکن خالقن مخلوقن کافین شافین ارتضا مرتضی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزیدون الظالمین الا خسارا بحق اشافن سالن سالو ساما. آئی بس سمجھ میں؟ یہ عمل ہے اور مختصر سا عمل ہے، عام لوگوں کے لیے، خاص لوگوں کے لیے، اور جو لوگ بیعت شاذلیہ بنا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بڑی سریع و تاثیر عمل ہے یہ. اچھا، اب اس عمل کے ذریعے اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہو، اور زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور 11 دن کا تو عمل ہے، آپ یکم رجب سے شروع کریں، 11 رجب میں پورا ہو جائے گا. اس کے بعد آپ اس کو 11 مرتبہ اپنے بیڈ میں رکھیں. پرہیز کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں، صرف 1100 مرتبہ روز پڑھیں گے. ترک جلالی اگر کرنا چاہو تو اچھی بات ہے، کر لو. اور اگر جو لوگ نہیں کر سکتے، باہر ملک میں رہتے ہیں، بیرونی ممالک میں رہتے ہیں، اندرونی ممالک میں رہتے ہیں، بیماری کی صورت میں پرہیز نہیں کر سکتے، تو میری طرف سے ان کو اجازت ہے کہ یہ عمل کریں. اچھا، اس عمل کی خاص بات یہ بھی ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ نظام خاندان کے جو بزرگ ہیں کہ جن کا نام حضرت محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی زیارت کرنا چاہے، آپ کا دیدار کرنا چاہے، تو وہ اس عمل کو 11 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کرے. اور جب جمعرات آئے کرے تو جمعرات اور جمعے کی شب 1100 مرتبہ یہ عمل پڑھ لیا کرے. یعنی کہ ہر جمعرات کو 1100 مرتبہ عمل پڑھ لے، اور باقی ہر دن 11 بار پڑھے. 3 جمعرات ہے، 7 جمعرات ہے میکسیمم، آپ کو آپ کی زیارت ہو جائے گی. اور ایسے ہوگی کہ جیسے میں آپ کو اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، بالکل واضح. اگر خواب میں بھی دیکھیں گے تو ایسے دیکھیں گے جو آپ کو بالکل واضح طور پہ آپ کو یاد ہوگا. مقصد یہ ہے کہ یہ عمل نسبت بھی قائم کرتی ہے، یہ عمل آپس میں ایسے جوڑ دیتی ہے. اس عمل کے ذریعے بہت کام لیے جا سکتے ہیں. صرف 11 دن کا عمل ہے. آپ اپنی بیعت شاذلیہ میں لکھ لینا یہ عمل کہ 11 مرتبہ 11 دن پڑھا جائے گا، 1100 مرتبہ روزانہ. اس کے بعد 11 مرتبہ پھر اپنے ورد میں رکھنا ہے. بس آپ ایسے مریض کو دم کر دیں کہ جو اپنے آخری سٹیج پر ہو، آپ دیکھیں اس کی بیماریاں ریورس ہونے شروع ہو جائیں گی. موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، موت کے علاوہ اس عمل میں. صرف اور صرف کس کی برکت سے پتہ ہے؟ قرآن کی اس آیت کی برکت سے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے. اب چاہے بیماریاں آپ کی روحانی ہو، چاہے بیماریاں آپ کی جسمانی ہو، چاہے بیماریاں آپ کے اندر کو جسم کو ختم کر دیا ہو. اچھا، اس عمل کی ایک خاص بات یہ بھی ہے، میں حضور فرماتے ہیں، میں نے ان سے خود سنا ہے باقاعدہ طور پر، آپ فرماتے ہیں کہ درد کو باندھنے کے لیے بھی یہ عمل اپنی مثال آپ ہے. اگر کوئی شخص درد کے مارے تڑپ رہا ہو، کوئی دوا نہ مل رہی ہو، کوئی دوا اثر نہ کر رہی ہو،
دواؤں نے اثر کرنا چھوڑ دیا ہو، انجیکشن نے اثر کرنا چھوڑ دیا ہو، ڈرپ جو لگا رہے اس نے اثر کرنا چھوڑ دیا ہو، اس مریض کو یہی عمل لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیں، اس کے بازو میں باندھ دیں اور 11 مرتبہ روزانہ اس مریض کے اوپر دم کرنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے کہ درد بالکل ایسے غائب ہو جائے گا جسے درد تھا ہی نہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھنا. پہلے یہ عمل کر لو، اس عمل کا، اس کے بعد آپ خود اس کے پریکٹیکل دیکھنا، تجربات دیکھنا. اچھا، گڑھے ہوئے جادو کے ذریعے، گڑھا ہوا جادو بھی نکل جاتا ہے اس عمل کے ذریعے. پرانے سے پرانا جادو آپ کی جن چیزوں پر کیا گیا ہو، آپ کے بالوں پہ کیا ہو، آپ کے کپڑوں پہ کیا ہو، آپ کی تصویر پہ کیا ہو، آپ کے استعمال کیے ہوئے کوئی چیز پہ کیا ہو، آپ کے پیر کی مٹی پہ کیا ہو، کسی بھی چیز پہ کیا ہو، وہ نکل جاتا ہے. پہلے یہ عمل آپ 3 دن 11 دن مکمل کر لیں، پھر میں گھڑے ہوئے جادو نکالنے کا طریقہ سمجھاؤں گا. آپ خود پریکٹیکل کرنا، نکال کے دیکھنا کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں نکلتا بھی ہے یا نہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے اس عمل پہ بھروسہ ہے پورا. کیوں؟ کیونکہ میں نے خود یہ کام کیا ہے اس عمل کے ذریعے. لوگوں کے جادو اتارے، لوگوں کے جادو توڑے. آئی بات سمجھ میں؟ چاہے پیدا ہوا بچہ ہو جو درد سے تڑپ رہا ہو، جس کی مرض کسی کی بھی نہیں سمجھ آتا ہو، اس پہ دم کر دیں، وہ بچہ ٹھیک ہو جائے. بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو. یہ عمل علیکن بہت زبردست عمل ہے، اور اس عمل کی باقاعدہ طور پر الحمدللہ میاں حضور فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کی اجازت ہمارے خاندان قادریہ سے بھی ہے، اور خاص کر اس کی اجازت چشتیہ نظامیہ سلسلے سے بھی ہے. میں جو آپ کو ترتیب بتاتا ہوں نا کہ خاندان ہمارا قادری ہے، سلسلہ سہروردی ہے، چشتی ہے، قلندری ہے، ابوالعلائی ہے، جہانگیری، حسنی، عثمانی ہے، یہ ہماری نسبتیں ہیں. اب کسی کے اوپر نسبت ابوالعلائی غالب آئی، اس کے اوپر وہ رنگ چڑھ گیا. کسی کے اوپر نسبت صابری غالب آئی، وہ اس کے اوپر وہ رنگ چڑھ گیا. کسی کے اوپر نظامیہ غالب آئی، اس کے اوپر وہ رنگ چڑھ گیا. کسی کے اوپر شاذلی غالب آئی، اس کے اوپر رنگ شاذلیہ چڑھ گیا. کسی کے اوپر تاریکیہ غالب آئی، اس کے اوپر تاریکیہ رنگ چڑھ گیا. کسی پہ عثمانیہ غالب آئی، اس پہ رنگ عثمانیہ چڑھ گیا. یعنی کہ یہ ایک باغ کے سارے پھول ہیں. ایک انتہائی حسین و جمیل باغ ہے. اس باغ کے اندر ہر رنگ، ہر کلر، ہر خوشبو کے پھول موجود ہیں. اب تمہیں کون سی خوشبو پسند آتی ہے، تمہیں کون سا پھول پسند آتا ہے، یہ تم پر منحصر ہے، تمہاری طبیعت پر منحصر ہے، تمہاری کیفیت پر منحصر ہے کہ تم پر کون سا رنگ غالب آتا ہے، کس پھول کا رنگ تم پر غالب آتا ہے. باغ تو سارا اسی کا ہے نا. اب ہم بولیں گے نہیں یہ لال والا نہیں، پیلا والا پھول زیادہ اچھا ہے، نہیں پیلا والا نہیں، یہ ہرا والا پھول زیادہ اچھا ہے. پھول تو سارے اسی کے ہیں. بس یہ تمہارا دیکھنے کا نظریہ الگ ہے. تمہاری محبت کس کے اوپر غالب آتی ہے، تمہارے اوپر کس کی محبت غالب آتی ہے. لیکن میں نے آپ تمام لوگوں سے کہا تھا کہ میں اپنے خاندان کے، چاہے خاندان نظامیہ ہو، سلسلہ قادریہ ہو، سلسلہ نظامیہ ہو، سلسلہ صابریہ ہو، سلسلہ نقشبندیہ ہو، سلسلہ فردوسیہ ہو، سلسلہ رفاعیہ ہو، آئی بس سمجھ میں، سلسلہ شاذلیہ ہو، الحمدللہ ہمارے پاس جو ہیں خانوادے، ہمارے پاس جو ہیں سلاسل موجود، جن کی اجازت ہمارے بزرگوں تک آئی ہیں، تو ہم ان کے اعمال بھی آپ کو تعلیم کر رہے ہیں، باقاعدہ طور پہ سند کے ساتھ بتا رہے ہیں، اس کی اجازتیں بھی دے رہے ہیں، اور اس کے کام لینے کے طریقے بھی بتا رہے ہیں. اگر آپ کے پاس اتنے خانوادے ہیں
تو آپ خوش نصیب ہیں، اور نہیں ہے تو اپنی نسبت قائم کریں میاں حضور سے، محبت رکھیں میاں حضور سے، میاں حضور کی اولادوں سے. دیکھو زعفران کا اگر کوئی درخت ہے نا، یا زعفران کا جو پودا ہوتا ہے، اس کی مٹی میں سے بھی خوشبو آتی ہے، اس کے ارد گرد جو دوسرے پودے ہوتے ہیں اس میں سے بھی خوشبو آتی ہے، اس کی ٹہنی میں بھی خوشبو ہوتی ہے، اس کے پھول میں بھی خوشبو ہوتی ہے، زعفران میں بھی خوشبو ہوتی ہے، اس کی جڑ میں بھی خوشبو ہوتی ہے، جس مٹی میں وہ جڑ ہوتی ہے اس مٹی میں بھی خوشبو ہوتی ہے. تو آپ محبت رکھیں تو صرف پھول سے نہیں، اس کی جڑوں سے بھی رکھیں، اس مٹی سے بھی رکھیں جس جڑوں میں وہ ہے، اس کے تنے سے بھی رکھیں، ہر اس چیز سے رکھیں کہ جس میں اس کی خوشبو، اس کی تازگی اور اس کی روحانیت قائم ہے. تو میری طرف سے عام لوگوں کو اور دوسرے لوگوں سے زیادہ مجھے موبائل دینا، تو سب کو اس کی اجازت ہے کہ میری طرف سے اس عمل کی اجازت ہے. جو اس عمل کرنا چاہیں اپنی بیان میں لکھنا چاہیں بیان میں لکھ لیں، اگر اجازت لینا چاہیں تو مجھ سے اجازت لے سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے. پھر بھی آپ لوگوں کو